اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے اندر کمال درجے کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں انسان کو فلاں وقت پر، فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر موت آئے گی، کوئی انسان اس فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا، اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں کے اندر کسی بھی قسم کی کمی کی، کسی بھی قسم کے نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی عقل کے اندر کمی ہے، بعض اوقات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال حکمت کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام الحکیم والحکم، ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک الحکیم راؤنڈ اباؤٹ 100 سے زائد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دونوں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ثبوت کمال الحکم للہ، اس کائنات کے اندر اگر حکم کسی کا ہوگا، کسی کا حکم چلے گا، کسی کا آرڈر چلے گا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلے گا، اور تمام آرڈر سے بڑھ کے اس پوری کائنات کے اوپر جو آرڈر ہے، جو حکومت ہے، جو نظام ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ وکمال الحکمہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے اندر کمال درجے کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حاکمین، تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کے ان سے بہتر فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ افغیر اللہ ابتغی حکم، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹ کے اپنے لیے کوئی حکم چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنے والا چاہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سر الحساب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فیصلہ کر دیتے ہیں، پھر کسی ذات کے اندر یہ سخت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکے۔ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جن کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کونیہ بھی کہتے ہیں، ایسے فیصلے جن کا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے، جس میں دن اور رات کا آنا جانا، انسان کی زندگی کا، انسان کی عمر کا مکمل ہونا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں انسان کو فلاں وقت پر، فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر موت آئے گی، کوئی انسان اس فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا، اس کو ٹال نہیں سکتا۔ جو پروفٹ، جو نفع، جو فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ کے حق میں جس کا فیصلہ کر دیا ہے، جو لکھ دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ارادہ شرعیہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دے رکھا ہے۔ بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کی یا حکم کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی، تو اس کائنات میں موجود انسان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، اللہ کا انکار بھی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو للکارتا بھی ہے۔ مشرکین، ایتھیسٹ اللہ کو للکارتے ہیں، اگر اللہ ہے تو ہمارے سامنے آئے، العیاذ باللہ۔ اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی۔ تو اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم کے تحت، اپنے فیصلے کے تحت انسان کو ایک اختیار دیا ہوا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس فیصلے کا جو رد عمل ہے، جو کنسیکوینسز ہیں، ان کو ایک وقت تک کے لیے موقوف کر دیا ہے، ڈیلے کر دیا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں الی اجل مسمی کہا ہے۔ ایک عرصے تک، ایک وقت تک، وہ مرنے کی تک بھی ہو سکتا ہے، اینڈ دین پھر وہ قیامت کی صورت میں بھی ہے۔ اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فیصلوں کو محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن پھر اس کے بعد ہوگی۔
اور اس میں انسان کے لیے بہتری ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام فیصلے حکمت بھرے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جلدی عذاب دینا شروع کر دیں، یہاں سے کوئی انسان اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرے، اوپر سے اللہ کا عذاب آ جائے، تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو اس کائنات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جو جانور ہے، کوئی انسان، کوئی اس کائنات کے اوپر بچے ہی نہ، کہ فوری اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، کوئی اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے. وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وہ حساب مرنے کے بعد اور قیامت والے دن مقرر ہوگا. اسی طرح علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حکیم اور صفت حکم کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باقی تمام صفات اس کے معنی کے اندر شامل ہوں، کیونکہ کوئی ذات اس وقت تک کمال درجے کی حکیم اور حکم اور فیصلہ کرنے والی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا علم بھی اس کمال درجے پہ نہ ہو، جب تک اس کی سماعت بھی اس کمال درجے پہ نہ ہو، جب تک اس کمال درجے کا خبیر اور مدبر نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، جیسے ہم نے پہلے ایپیسوڈز کے اندر ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز کو نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ ہر ایک چیز کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اس تمام کائنات کا تمام ظاہر اور تمام باطن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بالکل واضح ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. اس کائنات کے اندر جو فیصلہ، جو حکم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. العلی الکبیر، جو بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی بڑا ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اول آخر کے اندر تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ، تمام کا تمام حکم، تمام کے تمام فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آسمان اور زمین، اس کی تمام چابیاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. پھر ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و خوض کر لیتے ہیں، پھر کیا تم جاہلیت کا حکم چاہتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے اور اچھا حکم اور اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں حکم، اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے. وفي الحديث عن هاني بن يزيد الحارثي أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه سمعهم يكنونه بأبا الحكم. ہانی بن یزید الحارثی صحابی ہیں، وہ اپنی قوم میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور ان کی قوم ان کو جو کنیت یعنی کہ جو ان کا نک نیم انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ تھا ابا الحکم. ان کو ابا الحکم کہہ کے مخاطب کرتے تھے. فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا ان اللہ تعالی هو الحکم وإلیہ الحکم فلما تکن ابا الحکم. اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ حکم ہے اور تمام کے تمام فیصلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی ہیں، تو آپ کا نام یا آپ کی کنیت ابو الحکم کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میری قوم والے جب ان میں کوئی اختلاف ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ہمیشہ میرے پاس آتے، اور فحکمت بینہم، میں ان دو فریقین کے درمیان فیصلہ کرتا اور اس بات پہ راضی ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن ھذا فما لک من ولد. آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، کیا تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ قال، تو انہوں نے کہا لی شریح و مسلم و عبداللہ، میرے بیٹے ہیں جن میں سے شریح، مسلم اور عبداللہ ہیں. تو آپ نے فرمایا فمن اکبرہم، ان تینوں میں سے بڑا کون ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا شریح ان میں سے سب سے بڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا فانت ابو شریح، تو آپ جو ہیں اب ابو شریح ہیں، آپ ابو الحکم نہیں ہیں. سو الحکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی هو الحکم، اللہ سبحانہ و تعالی وہی حکم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت الحکیم اور الحکم کا ایک معنی جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ ہے، اس کائنات کے امور کو چلانے اور پھر اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اختیار دینے اور انسان کے لیے اس کے معاملات کو، اس کے اوپر جو اس کی سزا ہے یا جو اس کا عقاب ہے، اس کو
ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت تک کے لیے مؤخر کرنے سے کے ساتھ ہے، اور دوسرا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال حکمت کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال حکمت ہے۔ بعض اوقات انسان کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اس میں اس کے لیے حکمت نہیں ہے، اس میں اس کے لیے بہتری نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان کا علم محدود ہے، اور اس محدود علم کی بنیاد پر انسان بعض اوقات نتائج کو جلد چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے نتائج کو مؤخر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس پوری کائنات کے نظام کو کیا کمال حکمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرویا ہے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پوری کائنات کو پر غور و خوض کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر، اللہ کی فیصلوں کے اندر من تفاوت، کوئی آپ کو ہلکی بے ضابطگی، کوئی ٹیڑھ میڑھ نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، دیکھو کیا اس کے اندر تمہیں کوئی فطور، کوئی اس کے اندر بے ضابطگی، کوئی جو ہے وہ ڈس الائنمنٹ نظر آتی ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار دیکھو۔ ہر بار جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام، اس حکومت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بادشاہت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا، اس تخلیق کو پر غور و خوض کرو گے، ہر بار تمہاری زبان سے بے ساختہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف نکلے گی، اور اگر تم اس میں غلطی ڈھونڈنے کی غرض سے اس کے اوپر غور و خوض کرو گے تو ہر بار تمہاری نگاہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری کوشش ذلیل و خوار ہو کے واپس آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں کے اندر کسی بھی قسم کی کمی کی، کسی بھی قسم کے نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی عقل کے اندر کمی ہے، بعض اوقات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال حکمت کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔